جس نے 180 سیٹیں لی وہ جیل میں اور 80 سیٹوں والا وزیر اعظم ہے۔ 70 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے مشرقی پاکستان میں ایک نمائندہ بھی کھڑا نہیں کیا تھا۔ یہ سندھو دیش کا نعرہ نہیں تو اور کیا تھا؟ 70 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی صرف 1.5 صوبے سے نمائندگی رکھتی تھی۔ بھارت کی پھر جگہ سائی، ایک اور لڑاکا تیجس طیارہ گر کر تباہ۔ تیجس تربیتی پرواز کے دوران لینڈنگ کرتے ہوئے ایئر بیس پر گر کر تباہ ہوا، پائلٹ محفوظ رہا۔ حادثے کے بعد بھارتی ایئر فورس کا تمام تیجس طیاروں کا جائزہ لینے کا فیصلہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 2 سال کے دوران گر کر تباہ ہونے والا یہ تیسرا تیجس طیارہ ہے۔ بھارتی ایئر فورس کے پاس اس وقت 32 تیجس طیارے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خدشات بڑھنے لگے۔ دوسرا امریکی بحری بیڑا جیرلڈ فورڈ بحیرہ روم میں داخل ہو گیا۔ امریکہ نے اردن کے ایئر بیس پر بھی 60 لڑاکا طیارے کھڑے کر دیے۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں بین الاقوامی طاقتیں ایران کو جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے صف بندی کر رہی ہیں۔ ایران نے یورپی یونین کی بحری اور فضائی افواج کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے اقدام یورپی یونین کی جانب سے پاسداران انقلاب پر پابندی کا جواب ہے۔ ایران شاید ایٹم بم بنانے سے 1 ہفتہ دور ہے، لیکن ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ کہا ایران 60% سے زیادہ افزودگی تک پہنچ چکا ہے۔ ایران کہتا ہے یورینیم کی افزودگی سویلین مقاصد کے لیے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مذاکرات سے پہلے صدر ٹرمپ نے بتا دیا تھا یورینیم کی افزودگی ہماری ریڈ لائن ہے۔ صدر ٹرمپ اس بات پر حیران ہیں کہ ایرانیوں نے شدید دباؤ کے باوجود ابھی تک ہتھیار کیوں نہیں ڈالے، اتنے دباؤ میں وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے۔ دھاویجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، 72 انچ قطر کی لائن پھر پھٹ گئی، ہزاروں گیلن پانی ضائع ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے ناقص مٹیریل سے مرمتی کام کے باعث گزشتہ 2 ہفتوں میں 4 مرتبہ لائن پھٹی ہے۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں مرمت مکمل کر کے پانی کی سپلائی بحال کر دی جائے گی۔ اسرائیلی فورسز ماہ رمضان میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے سے باز نہ آئیں۔ اسرائیلی فورسز نے جبالیہ میں پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا، 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ اکتوبر میں جنگ بندی کے بعد سے اسرائیلی فورسز اب تک 614 فلسطینی شہید کر چکی۔ پاکستانی کھلاڑیوں کو دی 100 لیگ سے نکالنا شرمناک عمل ہوگا۔ انگلش T20 کپتان ہیری بروک کی لیگ کے بھارتی مالکان کی پالیسیوں پر کڑی تنقید۔ کھیل کو سیاست سے آلودہ کرنے کے خلاف اور پاکستانی کھلاڑیوں کے حق میں کھل کر بول پڑے۔ کہا پاکستان کرکٹ کی ایک عظیم قوم ہے، ان کے پاس دنیا کے بہترین کھلاڑی موجود ہیں، اگر ان کے پلیئرز دی 100 میں نہ ہوئے تو یہ انتہائی شرمناک ہوگا۔ امریکہ کے شمال مشرقی علاقوں میں برفانی طوفان کا الرٹ جاری۔ طوفان اتوار کو مشرقی ساحل کے قریب خطرناک نوعیت کے بم سائیکلون میں تبدیل ہونے کا خدشہ، 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یخبستہ ہوائیں چلنے کا امکان۔ بوسٹن، نیو یارک، اٹلانٹک سٹی سمیت دیگر شہروں میں 2 فٹ تک برف کی پیش گوئی۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ پاکستان کی خودکش دھماکوں کے جواب میں افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی۔ انٹیلیجنس کی بنیاد پر 7 دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فتنہ خوارج اور اس کے اتحادیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ISKP کے ٹھکانوں کو سرحدی علاقے میں نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو درستی مکمل اہلیت کے ساتھ ٹارگٹ کیا گیا۔ اسلام آباد کی امام بارگاہ، باجوڑ اور بنو میں دھماکے ہوئے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بنو میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ فتح خوارج نے دہشت گردانہ حملے افغانستان میں مقیم قیادت ہینڈلرز کی ہدایت پر کیے۔ حملوں کی ذمہ داری فتنہ خوارج اور اتحادیوں نے قبول کی۔ افغانستان کے صوبوں پختیکا، خوست اور ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فضائی حملوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ملیامیٹ ہو گئے۔
80 से ज्यादा खारिजी दहशतगर्द मारे गए। खारिजी मौलवी अब्बास, मुल्ला रहबर और मुखलिस यार के ठिकानों को निशाना बनाया गया। जराये के मुताबिक कलअदम DTP के सोशल मीडिया ग्रुप चैट में दहशतगर्दों की हलाकतों की तस्दीक। पैगामात में नंगरहार के जिला बहसोद के गांव गर्दी कच्छ में फजाई कार्रवाई का जिक्र। फजाई बमबारी के नतीजे में मुतादिद दहशतगर्द हलाक और जख्मी हुए। बेगुनाह शहरियों पर हमले करने वालों से रियायत नहीं होगी। बारहा कहा गया, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, लेकिन अफगानिस्तान तहफ्फुजात दूर करने से इनकारी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं, कौम मुत्तहद है, खवारिज के खिलाफ जंग में फतहयाब होंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, अफगानिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन से लगभग 70 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। 7 मकामात पर ऑपरेशन किए गए। कोई बच्चा या सिविलियन जाँ बहक नहीं हुआ। दहशतगर्द अफगान तालिबान और अफगान लोगों के भी दुश्मन है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पाक फजाइया की कार्रवाई मासूम जानों का बदला है जो दहशतगर्दी की आग में झोंक दी गई। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं, हर उस माँ के आंसुओं का जवाब था जिसने बेटा वतन पर कुर्बान किया। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने अफगान तालिबान को जालिम गिरोह करार दे दिया। अफगानिस्तान की अवामी तहरीक ने दहशतगर्दों के ठिकानों की तबाही खुशाइंद करार दी। अफगानिस्तान के नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तानी कार्रवाइयों की हिमायत फ्रंट के सीनियर रुकन फजल अहमद मनावी ने कहा, हर वो जर्ब जो अफगान तालिबान पर पड़े खुशाइंद है। अफगानिस्तान और अफगान अवाम के मफाद में हर मुस्बत इकदाम का खैर मकदम करेंगे।